امام ابن جوزی جو اپنے وقت کے بڑے سخت قسم کے محدث گردانے جاتے ہیں، آپ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بغداد کے اندر ایک مسلمان تھا جو ہر سال مولود شریف کے مہینے میں یعنی ربیع الاول شریف کے مہینے میں باکثرت صدقہ خیرات کرتا، لوگوں کو کھانا کھلاتا، محفل میلاد کرتا، ذکر اذکار میں رہتا، اس کے گھر میں لوگوں کا رش لگا رہتا۔ فرماتے اس کے پڑوس کے اندر ایک یہودی مرد اور یہودی عورت یعنی جوڑا رہا کرتا تھا۔ فرماتے ایک دن اس یہودی عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں ہر سال نوٹ کرتی ہوں کہ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو یہ کچھ دیوانہ ہو جاتا ہے، یہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، بہت زیادہ یہ اپنے معاملات میں مشغول رہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس یہودی نے اپنی بیوی کو جواب دیا۔ فرماتے کہ اس یہودی نے جواب یہ دیا کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس ماہ میں ان کے رسول تشریف فرما ہوئے ہیں، تو اس رسول کی آمد کی خوشی میں یہ سارا کا سارا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ اس رسول کے ذریعے ان کو قرآن ملا، اس رسول کے ذریعے ان کو ایمان ملا، اس رسول کے ذریعے ان کو اللہ کی پہچان نصیب ہوئی، تو یہ اس رسول کی آمد پر شکر ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بات میاں بیوی میں ہوئی اور آئی گئی ہو گئی۔ رات کو جب وہ عورت سوتی ہے تو خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ وہی پڑوس والا گھر ہے، اور اس پڑوس والے گھر میں اسی طرح محفل لگی ہوئی ہے، لیکن آج رات کی محفل کا رنگ کچھ عجیب ہے اور نور ہی نور اس محفل میں برستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ عورت خواب کی کہتی ہے کہ میں اٹھ کر اس پڑوس کے گھر میں جاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ درمیان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف فرما ہے، اور آپ کے صحابہ کرام وہاں جلوہ افروز ہیں۔ تو میں نے جب کسی سے پوچھا کہ یہ کون شخصیت ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں، اور انہی کی آمد کی خوشی یہاں پر منائی جا رہی ہے۔ فرماتی ہے ابن جوزی لکھتے ہیں کہ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس گئی اور میں نے کہا میں آپ سے کچھ عرض کر سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا بولو۔ تو کہتی ہے میں نے ان کے اوپر سلام بھیجا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر مجھے جواب دیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ جب حضور نے مجھے جواب دیا تو میں رو پڑی، اور میں نے رو کر کہا کہ میں تو آپ کے مذہب پر نہیں ہوں، میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو یہودن ہوں، آپ نے مجھے جواب کیوں دیا؟ کیونکہ اللہ نے مجھے آگاہ فرما دیا ہے کہ ان قریب اللہ تجھے ہدایت دینے والا ہے۔ کہتے ہیں یہ بات وہ یہودن بیان کرتی ہے اور اس کے بعد روتی ہوئی اپنے گھر آ جاتی ہے خواب کی حالت میں۔ کہتے ہیں جیسے ہی اس خواب کو دیکھا تو اس یہودن کی آنکھ کھل گئی اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی، اور سارا کا سارا خواب اس کو یاد آیا، اور دل میں یہ خیال آیا کہ میں دین اسلام کو ابھی اور اسی وقت قبول کروں گی اور حضور کی محفل یعنی حضور کی میلاد کی محفل کا انعقاد کروں گی۔ کہتے ہیں ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا شوہر اٹھ گیا، اور جب شوہر اٹھا تو وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ اس یہودن عورت نے جب شوہر کو دیکھا تو کہا کہ تم کس بات پر مسکرا رہے ہو؟ کہا تیرے اس خواب پر مسکرا رہا ہوں کہ جس کے دیکھنے کے بعد تو اسلام قبول کرنے کا سوچ رہی ہے۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اس یہودن نے کہا کہ تجھے میرے خواب کا کیسے پتہ لگا؟ میں تو خود سو رہی تھی اور میں نے تو خود خواب میں دیکھا ہے۔ کہا جس مخبر صادق نے تجھے خواب میں اسلام قبول کروایا ہے اسی مخبر صادق نے خواب میں آ کر مجھے تیرے اسلام پر آگاہ فرمایا ہے۔ یعنی اس کو بھی اسی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین سچا ہے، آپ کا پیغام سچا ہے۔ فرماتے ہیں ان دونوں لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد ہمیشہ ان کا یہ معمول رہا تھا کہ جب تک وہ زندہ رہے تو میلاد شریف کے مہینے میں حضور کی آمد کی خوشیاں منایا کرتے تھے۔